مرحبا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین اکرام، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زوجہ محترمہ، میری اور آپ سب کی اماں جان ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان کی تھی، پہلی قسط کے اندر ہم نے 2 صفتیں بیان کی. آج ہم تیسری صفت کی بات کرتے ہیں کہ وہ فرماتی ہیں وَتَحْمِلُ الْكَلَّ. آپ کی خوبی یہ ہے کہ آپ عاجز اور کمزور لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں. کمزور، بے آسرا، بے سہارا بھائیوں کی کفالت کرنا، ان کی معاونت کرنا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. اور یاد رکھیے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے انعامات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ. ایک شخص بیوہ عورت، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، مسکین کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، ان کو کما کے دیتا ہے، پیسے اکٹھے کر کے ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے. یہ نیکی کو معمولی نیکی نہیں ہے، بلکہ فرمایا کالمجاہد فی سبیل اللہ. اور دوسری آپ نے جو خوشخبری اس کو دی ہے، فرمایا وَكَالصَّائِمِ الَّذِي لَا يُفْطِرُ. اس روزے دار کی طرح جو نفلی روزے مسلسل رکھتا رہتا ہے. اور تیسری خوبی یہ بیان فرمائی وَالْقَائِمِ الَّذِي لَا يُفْطِرُ. جو شب خیزی میں سستی نہ کرتا ہو، ساری رات اللہ کی عبادت کرتا ہو، اس کی طرح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. جو اپنے مومن بھائی کی حاجت کے اندر اس کی ضروریات کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، خدمت خلق کرتا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے، کوئی مصائب کے اندر، مصیبت کے اندر پھنسا ہوا، اس کے ساتھ اٹھ کے چلا جاتا ہے، چلو بھئی میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. فرمایا کان اللہ فی حاجتہ. اللہ تعالیٰ اس کی حاجات کو، اس کی ضروریات کو خود پورا کرتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ الانفاق علی الضعیف والیتیم بہت خوبی کی بات ہے. ایک شخص کسی یتیم بچے کی کفالت کرتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ انا وکافل الیتیم. آپ نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح، یہ 2 انگلیاں، آپ نے فرمایا کہ اس طرح جس طرح یہ دونوں قریب ہیں، اس طرح ہم دونوں جنت کے اندر ایک دوسرے کے قریب قریب ہمسائے میں ہوں گے. وَتَحْمِلُ الْكَلَّ. عاجز اور کمزور لوگوں کے مسائل کو حل کرنا بہت بڑی بات ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان ہوں، نبوت ملنے سے پہلے آپ کے اندر یہ خوبی پائی جاتی تھی. چوتھی خوبی فرمایا وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ. فقیروں اور لاچاروں کو کما کر دیتے ہیں. میرے عزیزو، کسی کو نوکری پر لگا دینا، کسی کی سفارش کر دینا. آپ کے پاس کوئی شخص آیا ہے، جناب میں بے روزگار ہوں، آپ نے کسی ساتھی کو فون کر دیا، کسی کو رکا لکھ دیا، کسی کی سفارش کر دی، جاؤ بھی اس کو نوکری پہ لگوا دینا. اور کسی کے قرضے کو کم کر دینا، اس کو یا معاف کر دینا. کسی شخص کو کسی کی امداد کے لیے تیار کرنا. کوئی شخص مثلا آپ کے پاس آیا کہ کہتا ہے جی میں بڑا مجبور ہوں، مقہور ہوں، میری امداد کریں. اب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ نے کسی ساتھی کو جا کے کہہ دیا، خود اٹھ کے چلے گئے، یا ٹیلی فون کر دیا، آپ نے لیٹر لکھ دیا کہ بھئی یہ فلاں آدمی آ رہا ہے، یہ مجبور ہے، یہ پریشان حال ہے، اس کی مدد کریں. یہ بھی وہ تکسب المعدوم کے اندر آتا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص امیر آدمی تھا، وہ لوگوں کو قرضے دیا کرتا تھا.
اور جس وقت وہ کسی تنگ دست کو دیکھتا تو جو اپنا اس کا چیف اکاؤنٹنٹ تھا اس سے کہتا تجاوزوا عنہ، کہتا اس کو معاف کر دو، چھوڑ دو یار، نہ لینا. لعل اللہ ان یتجاوز عنا، جس طرح ہم دنیا کے اندر اس کو معاف کرتے ہیں، اس کو چھوٹ دے دیتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت قیامت والے دن ہمیں بھی چھوٹ دے دیں. تو حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتجاوز اللہ عنہ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر یہ لوگوں کو معاف کرنے والا، ان کے قرضوں کے اندر آسانیاں مہیا کرنے والا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. اور وہ حدیث جو کہ پہلے بھی ہم اپنے دروس کے اندر بیان کر چکے ہیں کہ احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جو لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں. تو میرے عزیزو وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، یاد رکھیے اپنے اندر نرمی پیدا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ نے امت کی جو تربیت کی ہے، آپ نے اپنی امت سے کہا لوگو رحم اللہ عبدا سمحا اذا باع، اللہ تعالیٰ اس آدمی کے اوپر رحم کرے کہ جب وہ بیچتا ہے تو اس کے اندر نرمی اختیار کرتا ہے. سمحا اذا اشترا، جب چیز کو خریدتا ہے تو صرف اپنا خیال نہیں رکھتا بلکہ بیچنے والے کا بھی خیال رکھتا ہے، اس کے لیے بھی آسانی، اس کے لیے بھی نرمی پیدا کرتا ہے. سمحا اذا قضا سمحا اذا اقتضا، لوگوں سے طلب کرتا ہے، لوگوں کو دیتا ہے، ہر معاملے کے اندر آسانی دیتا ہے. میں نے شامی لوگوں کے ساتھ بہت بزنس کیا ہے. ہمارا دوست ہے یاسر طبا، پہلی بات ہے کہ بہت کم اختلاف ہوتا، لیکن جب بھی کبھی اختلاف ہوتا وہ کہتا شو بدک حاضر، بھائی کیا چاہتے ہو، ہم حاضر ہیں، کتنی کٹوتی چاہتے ہو، ہم کٹوتی کرنے کے لیے تیار ہیں، جو تم چاہتے ہو ہم راضی ہیں. میرے عزیزو اپنے اندر نرمی، لوگوں کے ساتھ محبت، خیر خواہی، صرف اپنا نہ سوچیں، ان کا بھی سوچیں. اور یہ وہ چیز ہے وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ. ایک بہت بڑی شخصیت نے واقعہ بیان کیا، کہتے ہیں کہ ہم مکہ مکرمہ کے اندر گئے، ایک دکان سے ہم نے کپڑا خریدنا چاہا، پسند آ گیا، ریٹ پوچھا، ریٹ بھی بڑا مناسب تھا. ہم نے کہا کہ بھئی اتنے میٹر ہمیں اتار دو. اس نے کہا کپڑا پسند ہے آپ کو؟ ہم نے کہا پسند ہے. کہنے لگا پھر ایسا کرو کہ یہی کپڑا میرے ہمسائے سے جا کے لے لو. ہم نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا بات یہ ہے کہ میرے ہمسائے نے صبح سے کوئی سیل نہیں کی ہے، میں نے آج بہت اچھی سیل کی ہے، جائیں جا کے اس سے خریدیں تاکہ اس کی بھی آج کچھ نہ کچھ اس کے فروخت ہو جائے، اس کو بھی گاہکی ہو جائے، اس کے ساتھ جو ہے اس کو بھی کچھ کام مل جائے. اس کو کہتے ہیں وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.